تو مولانا جرجیت صاحب سراجی اٹاوی وفقہ اللہ ان کو خاص توفیق عطا فرمائے. آپ وہ رہیں گے پھر کوئی رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. شروع میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی آپ کا کوئی جلسہ تھا, مولانا شمشیر صاحب نے مدرسے میں بلایا تھا, سنا کہ بڑا لمبا پوسٹر لگایا تھا. اس میں حقیقت یہ دل چاہ رہا تھا, مولانا شمس الحق صاحب نے, عقیل صاحب نے, سب لوگوں کی طرف سے یہ تھا. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ نکلتا ہوں پورا چل جاتا ہوں پچھم. ابھی مولانا جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورنیہ والے میں رہیں گے, کٹیہار والے میں رہیں گے, ایک اور کس کے بارے میں کسی میں نہیں جا سکوں گا. جو اہم ترین ہوتا ہے اسی میں جاتے ہیں, اور جس میں جماعت کی بھلائی ہوتی ہے. تو یہ غلط فہمی کہ ایسے ہی لوگ لکھ دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. مجبوریاں ہے, اور آپ کا دل بہت چوڑا ہے. یہ شعر ایک پڑھ رہے تھے میرے بارے میں یہ چاہ کہ سے مائک چھین لو, لیکن اسی مطلب بھی کہ ایک شعر میں مصرع کہہ دیتا ہوں کہ صدری بہا افلا امل بیناؤ. شاعر نے کہا کہ میرا سینہ زیادہ لمبا چوڑا ہے یا یہ کہ افریقہ کا صحرا لمبا چوڑا ہے. تو کہا میرا سینہ زیادہ چوڑا ہے, وہی سینہ آپ لوگوں کا ہے. ایسے ہی رکھیے اپنے بھائیوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور دل کھول کر کے آپ سمجھیے, ہمارے نبی نے کہا تھا اتقوا النار, جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے کارگر نسخہ یہ ہے ولو بشق تمرہ. کچھ گھر میں نہیں ہے تو ایک کھجور رکھیے جس میں سب بچوں کو کھلانا ہے, اس میں سے چین ہی کے صحیح اتنا صدقہ ضرور دو. اور ہمارے مدرسے اسی سے چلتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ٹھنڈک ہوئی مجھے کہ اتنے بچے حافظ بنے ہیں. اور یہ قوم جب تک قرآن کو سینے سے لگائے گی, اس لیے چند بچے نہیں, یہ سب لوگ مل کر کے لگائیں گے انشاءاللہ. اس دیش کو جیسے پہلے ہم نے ترقی دی تھی اور زر مبادلہ اس کا دنیا میں سب سے اونچا تھا, آج بھی محبت بھی سب سے اونچی ہوگی, اور یہ مالدار بھی یعنی زر مبادلہ کے اعتبار سے بھی بھارت پہلے نمبر کا رہے گا. شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے نا. مدد کریں گے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.